ایران کی جانب سے ریٹیلیشن کر دی گئی ہے. 100 ڈرون سے حملہ کر دیا گیا ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے ہیں اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کر دی گئی ہے. رات گئے اسرائیل نے ایران میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے اور جوابی حملہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی جانب سے کر دیا گیا ہے. 100 ڈرونز داغ دیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر اور اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ ایرانی ڈرونز حملے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جوابی کارروائی اس وقت ہو چکی ہے. ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. تو ایران نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے, بھرپور جوابی کارروائی بھی کی ہے اور 100 ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے. تو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہیز لانچڈ اوور 100 ڈرونز ان دی ڈائریکشن آف اسرائیل. تو یہ جو جواب ہے جس کے سب منتظر تھے, اب ایران کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے. یہ کیا امپیکٹ ڈالے گا, کتنا افیکٹ کرے گا اسرائیل کو, یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیا ڈائریکشن ہے, کیا ٹارگٹ ہیں جنہیں اچیو کرنا ہے, کیونکہ اسرائیل نے جب اٹیک کیا تو ایران کی جانب سے ہم نے خامنئی کا جو سپریم لیڈر ہے ایران کے, ان کی جانب سے بیان آیا کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اب اس کو سخت تلخ جو ہے وہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اب ایران کا جو یہ اٹیک ہے یہ کتنا بیلنس آف جو پاور ہے اس پہ بھی بڑی سب کی نظریں ہیں. سائیکولوجیکل وار بھی ہم اسے کہیں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ ایک طاقت کا یہاں پر ہم توازن جو ہے وہ ایسیمیٹرکل دیکھ رہے ہیں. جو پاور, جو ہتھیار, جو ویپنری اسرائیل کے پاس ہیں, ظاہر ہے وہ ایران کے پاس نہیں ہے اور ایران کے پاس وہ جوہری تمام تر ہتھیار نہیں ہے, کیونکہ بار بار ایران کو یہ تنبیہ کی جاتی رہی ہے, جیسا کہ امریکہ کہتا رہا ہے کہ ہم ایران کو ہے یہ پروگرام جو آگے نہیں بڑھانے دیں گے. اسرائیل کا موقف یہ رہا, ظاہر ہے اسرائیل نے ایک خطے میں اپنی بدماشی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, وہ جو ہے آگے بڑھائی ہے اور ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کا, جس کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں جو سچویشن رہی, جو غزہ میں ہم نے سچویشن دیکھی, ایون کہ وہاں پر فوڈ ایڈ کو, کھانے کو بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پر کوئی رولز نہیں ہے, کوئی ریگولیشنز نہیں ہے, ایون کہ جو وار کنونشنز ہے اس کا بھی پاس نہیں رکھتا ہے اسرائیل. لیکن یہ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل نے ایران پر جو کیا ہے, تو ایران کی جانب سے اب 100 ڈرون سے حملہ کیا گیا. اس سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے, ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ تھیں, ماریہ سلطان بھی ہمارے ساتھ تھیں, وہ یہی بتا رہی تھی کہ یا تو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے ایران کے پاس یا پھر وہ UAV کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ ایران کی ایویشن قدرے کمزور ہے اسرائیل کے مقابلے میں. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جوابی کارروائی کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ ایران کس میڈیم کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گا, کیا وہ بھی فضائی حملہ کرے گا یا وہ اپنی ایرانین آئل کے اوپر جو ہے وہ جو سی لینز ہیں وہ چوک کر دے گا, کلوز کر دے گا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں 100 ڈرونز داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف, اور ابھی یہ ابتدائی معلومات ہیں اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے اور کون کون سی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن جب اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اور ڈرونز داغے تھے, تب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو ڈرونز تھے وہ قدرے کمزور ثابت ہوئے, وہ پراپر طریقے سے ملٹری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنا سکے تھے, ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا, وہ میزائلز تھے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے 100 ڈرونز داغے ہیں اسرائیل کو. اچھا, ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ اور بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. لیکن مین وائل ایک اور انفارمیشن ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کے سابق قومی سلامتی کے سربراہ علی شمخانی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں. یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے. علی شمخانی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے اہم مشیر تھے اور واضح رہے کہ یہ جو نیوکلیر ٹاک ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ, یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو یہ اٹیک جو ہے اس ڈپلومیسی پر بھی ہوا ہے, اس بات چیت کے عمل پر بھی ہوا ہے. تو یہاں پر ہم بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر قمر چیمہ اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے بابر علاؤدین صاحب نے. بابر صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں. سب سے پہلے آپ کا انیشیل میں انڈرسٹینڈنگ جاننا چاہوں گی. آپ اس ڈیولپنگ سٹوری کو, خاص طور پہ جو ایران نے 100 ڈرون سے اٹیک کیا ہے, جواب دیا ہے, اسرائیل کی طرف بھیجے ہیں یہ ڈرونز, یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اور یہ کس نوعیت کا اٹیک آپ کو یا ریٹیلیشن معلوم ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو شاکن ہونا چاہیے کہ جو اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہے
یہ अनकॉल्ड फॉर था, इसमें कोई प्रोवोकेशन इस ईरान की तरफ से नहीं थी और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ईरानियंस ने कभी भी हालिया दिनों में बिलखुसूस इसराइल के खिलाफ किसी जारहाना अज़ाइम का इजहार भी नहीं किया और जो उनकी न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी ज़ाहिर अमेरिका के साथ हो रही थी और अमेरिकन ने भी इस बातचीत को मुकम्मल बंद नहीं किया। ये उन्होंने जरूर कहा अनफॉर्चुनेटली कि इस पे कोई हेडवेज तब बन नहीं सका, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि बातचीत आइंदा भी हो सकती है। जब उस लेवल के ऊपर जाके डिप्लोमेटिकली ये एंगेज है अमेरिकन और ईरानियंस तो इसराइल की तरफ से इस तरह का अटैक, दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। किसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के खिलाफ उसकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट आप खुद डिक्टेट नहीं कर। इसराइल होता कौन है ये बताने वाला ईरान की जोहरी सलाहियत और ईरान का रजीम, सबसे बड़ा इस वक्त फैशिज्म का रजीम तो इसराइल में जवाब दिया है। ये जवाब कितना मौसर मालूम हो रहा है आपको? ये उनका इनिशियल जवाब है, ये उतना आगे जाके आपको मजीद में नजर आएगा। ईरान को छोटा मुल्क नहीं है, हमें ये आई डोंट नो ये किस मखमसे में है इसराइल, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ईरानियंस की कैपेबिलिटी कोई आम कैपेबिलिटी नहीं है, ये अभी उन्होंने इनिशियल ड्रोन्स के साथ अटैक किया, इसके बाद आप देखिएगा आगे जाके वो डेफिनेटली उनका काफी नुकसान हुआ है और इजराइलीज ने मिलिट्री टारगेट्स भी एंगेज किए हैं, डिप्लोमेटिक टारगेट्स भी एंगेज किए हैं, जो कि बिल्कुल ही इस चीज की इजाजत कोई भी नहीं दे सकता। और ईरानियंस की तरफ से मेरा ख्याल है बहुत स्वीर किस्म का रिटेलिएशन अभी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए और जस्टिफाइड होंगे क्योंकि उन्होंने आगाज नहीं किया। लेकिन ओवरऑल जब हम सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए, हमें ये इल्म होना चाहिए कि ये कोई आम नॉर्मल सिचुएशन नहीं है पूरे खित्ते के लिए, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है और अगर जंग बड़ी ईरान के तूलो अर्ज में और उस तरह मिडिल ईस्ट में तो फिर हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि इसराइल के पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। ईरानियंस की ईरान की एयरफोर्स भी है, इसराइल बेशक जितनी मर्जी मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता हो लेकिन साइज वाइज ईरान बहुत बड़ा है और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी सही मानों में गुज़श्ता 2 से 3 दहाइयों में तो टेस्ट भी नहीं हुई ईरान इराक वॉर के बाद। इसराइल तो हर दूसरे दिन कभी फलस्तीन पे चढ़ दौड़ता, कभी लेबनान पे, कभी यमन पे। तो ओवरऑल मेरा ख्याल अंडर एस्टिमेट अभी भी ईरानियंस को किया इसराइलीज ने और इनिशियल उनका रिएक्शन है ड्रोन्स के साथ, ये इतना लीथल नहीं है। इसके बाद आगे जाके एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए क्योंकि ईरानियंस के भी डू और डाई की सिचुएशन है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते और अपनी तबाही नहीं करवा सकते। उन्होंने सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट किया है, उनकी सुप्रीम कमांड के मशीर को टारगेट किया है, उनके शहरों को टारगेट किया है, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया बिया वक्त। इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है और इससे बड़ी रीजन क्या हो सकती है ईरान के लिए टू रिएक्ट एंड रिएक्ट वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो सीरियस सिचुएशन है जो कि दुनिया अगर अभी भी आगे बढ़ के इसराइल को नेतन्याहू के इस जंगी जुनून को ना रोका तो ये सब के लिए तबाही का बायस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल अमेरिका का है, उनको आगे बढ़ के सिर्फ ये कह देना कि जी ईरान के ऊपर हमले की इसराइल को इजाजत अमेरिका ने नहीं दी, ये काफी नहीं है। मजम्मत भी करनी चाहिए और रोकना भी चाहिए और हम सब जानते हैं जब अमेरिका रोकेगा तो नेतन्याहू की हिम्मत नहीं है कि कदम भी आगे बढ़े। बाबर साहब हमें खावर घुमन साहब ने भी ज्वाइन किया है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। खावर साहब हम देखते हैं कि इसराइल ने ईरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, रात के रेजिडेंशियल एरियाज को पे टारगेटेड अटैक्स किए। अब हम देख रहे हैं कि जिस रिटेलिएशन के ऊपर हम बात कर रहे थे